میں کہہ رہی ہوں آغا جان، یہ لڑکی اس گھر کے لیے منحوس ہے۔ جس دن سے اس کا قدم اس دہلیز پر پڑا ہے، میرے بیٹے کی ہنستی کھیلتی زندگی کو گرہن لگ گیا ہے۔ بیگم زبیدہ کی آواز ڈرائنگ روم کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے آغا جان نے خاموشی سے سگار کا ایک لمبا کش لیا۔ ان کی عقابی نظریں سامنے کھڑی اس لڑکی پر جمی تھیں جو سر جھکائے اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں مروڑ رہی تھی۔ عنایا، نام کی طرح سراپا معصومیت، جس کی بڑی بڑی مخملی آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ کیا اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جسے آغا جان نے اپنے پوتے شاہ زور کے نکاح میں دے دیا تھا؟ امی بس کریں۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شاہ زور کی گرجدار آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ شاہ زور، جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک پراسرار سنجیدگی اور غصہ رقص کرتا تھا، اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ پچھلے کئی راتوں سے سویا نہیں ہے۔ شاہ زور تیکھی نظروں سے عنایا کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ عنایا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ شاہ زور کا لمس ہمیشہ اسے برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا۔ مما ٹھیک کہہ رہی ہیں آغا جان، شاہ زور نے عنایا کے چہرے کے قریب جھک کر انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ جس عورت کی وجہ سے میرے شان سے مجھے چھوڑ کر گئی، وہ میرے لیے رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ عنایا نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ شاہ زور، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ شازے آپ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے گئی تھی، میرا اس میں کیا ہاتھ؟ زبان بند رکھو۔ شاہ زور نے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ عنایا کے حلق سے ایک کراہ نکلی۔ تم صرف اس گھر کی زینت بن کر رہو گی، میری زندگی کا حصہ بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہاری حیثیت صرف اس لیے ہے کہ آغا جان کی زبان کی لاج رکھنی تھی، ورنہ میرے دل میں تو آج بھی صرف شانزے بستی ہے۔ اس نے عنایا کو جھٹکا دیا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ بیگم زبیدہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ عنایا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے کیا پتا تھا کہ جس خواب نگر میں وہ آئی ہے وہاں قدم قدم پر اس کے لیے کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ شاہ زور اکثر رات گئے گھر آتا اور عنایا سے بات تک نہ کرتا، مگر اس رات کچھ الگ تھا۔ عنایا کمرے میں نیم اندھیرے میں بیٹھی شاہ زور کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ شاہ زور نشے میں دھت نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو نشے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا جس کی اسکرین روشن تھی۔ دیکھو عنایا، دیکھو اسے۔ اس نے وہ موبائل عنایا کے منہ پر دے مارا۔ اسکرین پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ شانزے، شاہ زور کی پہلی بیوی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شاہ زور مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ عنایا نے مجھے اغوا کروایا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں کبھی واپس نہ آؤں۔ عنایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے شاہ زور، میں تو اسے جانتی بھی نہیں، میں نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ شاہ زور نے لپک کر عنایا کے گلے میں پہنا ہوا دوپٹہ اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ عنایا کا دم گھٹنے لگا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم آغا جان کے پیچھے چھپ کر میری محبت کو مجھ سے دور کر دو گی اور میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں گا؟ شاہ زور کی آواز میں درندگی تھی۔ شانزے نے مجھے ابھی یہ ویڈیو بھیجی ہے، وہ تڑپ رہی ہے اور مجھے تم یہاں ململ کے جوڑے پہن کر میرے بیڈ پر بیٹھی ہو۔ شاہ زور، میری بات سنیں۔ عنایا کے ہاتھ پاؤں نیلے پڑنے لگے۔ شاہ زور نے اسے بیڈ سے پٹکا اور تیکھے لہجے میں بولا، کل سے تمہارا وہ حشر ہوگا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں تمہیں اس گھر میں وہ جہنم دکھاؤں گا کہ تم خود موت کی بھیک مانگو گی۔ وہ غصے سے بالکنی کی طرف نکل گیا اور سگریٹ سلگا لی۔ عنایا بیڈ پر پڑی اپنی گردن سہلا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کسی بہت بڑی سازش کا شکار ہو چکی ہے۔ شانزے مری نہیں تھی، نہ ہی وہ دور تھی، وہ تو کہیں قریب سے ہی عنایا کی زندگی برباد کرنے کا کھیل کھیل رہی تھی۔ اگلی صبح جب عنایا کی آنکھ کھلی تو پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ آغا جان نے ولیمے کی ایک چھوٹی سی محفل رکھی تھی۔ عنایا کو زبردستی تیار کر کے نیچے لایا گیا، مگر اس کے چہرے پر موجود زخم کے نشان چھپائے نہ چھپ سکے۔ ابھی محفل جوبن پر ہی تھی کہ اچانک مین گیٹ پر ایک ٹیکسی رکی۔ ایک عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، لڑکھڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شاہ زور، اس کی چیخ نے محفل میں سناٹا کر دیا۔ شاہ زور تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ شانزے، وہ شانزے ہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور شاہ زور کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ شاہ زور، مجھے بچا لو، عنایا کے آدمیوں نے مجھے ایک تہہ خانے میں بند کر رکھا تھا، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آئی ہوں۔ پورے ہال میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ بیگم زبیدہ نے لپک کر شانزے کو سنبھالا اور عنایا کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھا۔ شاہ زور نے مڑ کر عنایا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف غصہ نہیں بلکہ قتل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس نے سب کے سامنے عنایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ شاہ زور، میری بات سنیں، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میں کہیں نہیں گئی تھی۔ عنایا چیخی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ شاہ زور نے اسے اوپر کے کمرے میں لے جا کر دیوار پر دے مارا۔ اب بولو، اب کیا ثبوت چاہیے؟ وہ لہولہان حالت میں واپس آئی ہے اور اب تم انکار کر رہی ہو؟ وہ جھوٹ بول رہی ہے شاہ زور، وہ آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔
شاہزور نے ایک زوردار تھپڑ عنایا کے چہرے پر رسید کیا۔ عنایا کا سر بیڈ کے کونے سے ٹکرایا اور خون کی ایک دھار اس کے ماتھے سے بہہ کر اس کی آنکھ میں چلی گئی۔ آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک قیدی ہو۔ شاہزور نے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا اور عنایا اندھیرے میں تنہا رہ گئی۔ باہر سے شانزے کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، جو اب بیگم زبیدہ کے ساتھ مل کر عنایا کی بربادی کا جشن منا رہی تھی۔ لیکن عنایا کو پتہ نہیں تھا کہ وہ تو صرف شروعات تھی، ابھی تو وہ راز کھلنا باقی تھا جس نے شاہزور کو زندگی کو راکھ کر دیا تھا۔ عنایا کمرے کے فرش پر بیٹھی اپنے ماتھے سے بہتے خون کو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی کہ اچانک اسے کھڑکی کے پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو وہاں شانزے کھڑی تھی، وہی شانزے جو بھی نیچے سب کے سامنے مظلوم بن کر رو رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ اور آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ کیسا لگا عنایا میری واپسی کا سرپرائز؟ شانزے نے کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے بڑے تمکنت سے کہا۔ عنایا ہکا بکا رہ گئی۔ تم تو زخمی تھی، تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ شانزے نے ہنس کر اپنے صاف ستھرے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ سب ڈرامہ تھا میری جان۔ شاہزور جتنا روب والا ہے اتنا ہی بے وقوف بھی ہے جب میری بات آتی ہے۔ اسے لگا میں کہتی، جبکہ میں تو شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کر تمہاری بربادی کے منصوبے بنا رہی تھی۔ عنایا غصے سے کھڑی ہو گئی۔ میں سب کو بتا دوں گی، میں شاہزور کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی، دکھاؤں گی۔ شانزے نے ایک جھٹکے سے عنایا کا ہاتھ مروڑا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کوشش کر کے دیکھ لو، شاہزور اب میری ہر بات پر یقین کرے گا کیونکہ میں نے اسے وہ ثبوت دیے ہیں جو تمہارے نام کے سم کارڈ سے رجسٹرڈ ہیں۔ تم اس گھر سے ذلیل ہو کر نکلو گی اور شاہزور کی زندگی میں دوبارہ صرف میرا ہی راج ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بیلکنی سے واپس نکل گئی، عنایا کو ایک نئے خوف میں مبتلا کر کے۔ رات کے پچھلے پہر شاہزور کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی چال میں تھکن اور غصے کا امتزاج تھا۔ اس نے عنایا کو فرش پر سوتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے کسک اٹھی، مگر شانزے کی وہ لہو لہان صورت یاد آتے ہی اس کا دل دوبارہ پتھر ہو گیا۔ اس نے زور سے ٹھوکر مار کر عنایا کو جگایا۔ اٹھو اور یہ گندگی صاف کرو، مجھے اس کمرے میں تمہاری موجودگی سے گھن ہو رہی ہے۔ عنایا ہڑبڑا کر اٹھی، اس کی آنکھیں نیند اور آنسوؤں سے بوجھل تھیں۔ شاہزور ایک بار میری بات تو سن لیں۔ شاہزور نے اس کی گردن دبوچ کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دیکھو اپنا یہ معصوم چہرہ، اس کے پیچھے تم نے وہ زہریلی ناگن چھپا رکھی ہے جس نے شانزے کو اغوا کروایا۔ تمہیں پتہ ہے شانزے کے جسم پر کتنے زخم ہیں؟ وہ معافی مانگ رہی ہے تمہاری ہر طرف سے، کہتی ہے کہ حیا کو چھوڑ دیں، وہ نادان ہے، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے عنایا کو جھٹکا دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا، مگر پوری رات وہ خود بھی نہ سو سکا۔ اسے بار بار عنایا کی وہ خاموش سسکیاں سنائی دے رہی تھیں جو اس کے ضمیر پر دستک دے رہی تھیں۔ شاہزور کی بے رخی اب ظلم کی حدیں پار کرنے لگی تھی۔ اگلے چند دن عنایا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ شانزے نے گھر میں ملکہ کی طرح قبضہ کر لیا تھا اور بیگم زبیدہ اس کے ہاتھوں ہاتھ لے رہی تھی۔ عنایا کو کچن میں نوکرانیوں کی طرح کام کرنے پر مجبور کیا جاتا اور ذرا سی غلطی پر شاہزور کے سامنے اس کی شکایتیں لگا دی جاتی۔ ایک شام جب عنایا چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آئی تو شانزے نے جان بوجھ کر اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ عنایا لڑکھڑاتی اور گرم چائے کی ٹرے شانزے کے ہاتھوں پر جا گری۔ شانزے نے ایسی چیخ ماری جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ شاہزور جو ابھی آفس سے آیا تھا دوڑتا ہوا آیا اور شانزے کی سرخ ہوتے ہاتھ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے عنایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا لان میں لے گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے نقصان پہنچانے کی؟ شاہزور نے اسے ایک درخت کے ساتھ دھکا دیا۔ شاہزور میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، انہوں نے خود۔ عنایا کی بات پوری ہونے سے پہلے شاہزور نے باغ میں پڑے پانی کے پائپ کو اٹھایا اور پوری قوت سے عنایا پر پانی کی بوچھاڑ کر دی۔ تمہارا یہ غصہ اور یہ حسد میں ابھی ٹھنڈا کرتا ہوں۔ وہ ٹھنڈا یخ پانی عنایا کے نازک وجود پر تازیانے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ سردی سے تھر تھر کانپنے لگی، مگر شاہزور کا جنون کم نہ ہوا۔ جب تک تم شانزے سے معافی نہیں مانگو گی تم یہیں اس سردی میں کھڑی رہو گی۔ شاہزور غصے سے اندر چلا گیا اور عنایا وہیں بھیگی ہوئی حالت میں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ رات بھر اسے تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ صبح جب نوکرانی نے اسے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ شاہزور کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے عنایا کو گود میں اٹھایا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ اس کے دل میں ایک انجانا ڈر بیدار ہوا، کیا واقعی وہ غلط کر رہا تھا؟ مگر شانزے کے وہ آنسو اسے بار بار اندھا کر دیتے۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد گہری تشویش کا اظہار کیا۔ شاہزور صاحب، ان کی حالت بہت خراب ہے، یہ صرف جسمانی بیماری نہیں بلکہ شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا گیا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ شاہزور خاموشی سے عنایا کے زرد چہرے کو دیکھتا رہا جہاں اب بھی درد کی لہریں نمایاں تھیں۔ اسی دوران شانزے کمرے میں داخل ہوئی اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں بولی، شاہزور، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی نازک ہے، اسے اتنی سخت سزا نہیں دینی چاہیے تھی۔ آؤ میں اس کا خیال رکھتی ہوں، تم جا کر آرام کرو۔ شاہزور نے ایک نظر شانزے پر ڈالی اور پھر عنایا پر۔ اسے پہلی بار شانزے کے لہجے میں وہ ہمدردی مصنوعی لگی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔
مگر وہ گیا نہیں بلکہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگا۔ شانزی نے جیسے ہی دیکھا کہ شاہزور چلا گیا ہے اس کے چہرے سے ہمدردی کا نقاب اتر گیا۔ اس نے عنایا کے پاس جا کر اس کا بازو پر زور سے چٹکی بھری۔ بہت شوق ہے نا بیمار بن کر شاہزور کی توجہ پانے کا؟ یاد رکھنا وہ صرف میرا ہے اور میں تمہیں اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ عنایا نے درد سے آنکھیں کھولیں اور دھندلی نظروں سے شانزی کو دیکھا۔ شاہزور نے باہر کھڑے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا وہ اب تک ایک ناگن کو دودھ پلا رہا تھا؟ اس نے فوراً اپنا ارادہ بدلا اور کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر شانزی فوراً پیچھے ہٹ گئی اور دوبارہ وہی معصوم صورت بنا لی۔ دیکھو شاہزور یہ ہوش میں آ رہی ہے، میں اسے پانی پلا رہی تھی۔ شاہزور نے کچھ نہ کہا، بس اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شانزی کو خوف زدہ کر گئی۔ اس نے عنایا کا ہاتھ تھاما اور بہت نرمی سے کہا، عنایا اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں اب کسی کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ شانزی کا رنگ پھک پڑ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا بنایا ہوا جال اب ٹوٹنے والا ہے۔ شاہزور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس کھیل کی تہہ تک پہنچ کر رہے گا، چاہے اسے اس کے لیے خود کو ہی داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑے۔ شاہزور نے عنایا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا پچھتاوا اور نیا عزم تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی مراد کو فون کیا اور اسے حکم دیا کہ شانزی کے پچھلے 2 مہینوں کی مکمل کال ہسٹری اور لوکیشن ٹریس کی جائے۔ شاہزور کو اب یقین ہو چلا تھا کہ وہ ویڈیو جس میں شانزی رو رہی تھی وہ کسی تہہ خانے کی نہیں بلکہ کسی ہوٹل کے کمرے کی تھی، کیونکہ پس منظر میں ایک خاص قسم کا وال پیپر نظر آ رہا تھا جو اس نے پہلے کہیں دیکھا تھا۔ دوسری طرف شانزی اب اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اسے شاہزور کے بدلے ہوئے لہجے نے ڈرا دیا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے اس ساتھی کو فون لگایا جس نے اغوا کا ڈرامہ رچانے میں اس کی مدد کی تھی۔ فارس، شاہزور کو شک ہو گیا ہے، ہمیں عنایا کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا ہوگا ورنہ ہم دونوں جیل میں ہوں گے۔ فارس نے دوسری طرف سے اسے تسلی دی، تم فکر نہ کرو، آج رات کا کھانا عنایا کا آخری کھانا ہوگا۔ میں نے نوکرانی سغرا کو پہلے ہی ایک زہریلا پاؤڈر دے دیا ہے جو آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا ہے اور کسی میڈیکل ٹیسٹ میں بھی نہیں آتا۔ شانزی کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ آئی۔ رات کے کھانے پر شاہزور نے نوٹ کیا کہ سغرا نوکرانی نے عنایا کا سوپ علیحدہ ٹرے میں رکھا ہے اور اس کا ہاتھ تھوڑا کانپ رہا ہے۔ شاہزور نے خاموشی سے مشاہدہ کیا لیکن کچھ بولا نہیں۔ جب سوپ عنایا کے کمرے میں رکھا گیا تو شاہزور نے اچانک اپنا ہاتھ بڑھا کر سوپ کا پیالہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ آج میرا جی بھی سوپ پینے کو کر رہا ہے، عنایا تم میرا والا کھانا کھاؤ۔ شاہزور نے جیسے ہی پیالہ اٹھایا شانزی کا رنگ پیلا پڑ گیا اور سغرا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ نہیں شاہزور، یہ سوپ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں بدل کر لاتی ہوں۔ شانزی ہڑبڑا کر اٹھی اور پیالہ چھیننے کی کوشش کی۔ شاہزور نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا اور اسے اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ کیوں شانزی، سوپ میں ایسا کیا ہے جو تم مجھے پینے نہیں دے رہی؟ شاہزور کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس نے سغرا کی طرف دیکھا جو اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ سغرا سچ بتاؤ ورنہ ابھی پولیس یہاں ہوگی۔ سغرا وہیں پیروں میں گر گئی اور سب کچھ اگل دیا کہ کیسے شانزی بیگم نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر عنایا کو زہر دینے کا کہا تھا۔ آغا جان اور بیگم زبیدہ یہ سن کر دم بخود رہ گئے۔ بیگم زبیدہ جو اب تک شانزی کی حمایت کر رہی تھی انہوں نے آگے بڑھ کر شانزی کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تم اتنی گر جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ شاہزور نے شانزی کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ان مگرمچھ کے آنسوؤں میں بہتا رہوں گا؟ مراد نے مجھے تمہاری ہوٹل کی CCTV فوٹیج بھیج دی ہے جہاں تم اس فارس کے ساتھ عیش کر رہی تھی جب میں یہاں تمہارے غم میں گھل رہا تھا۔ شاہزور نے پولیس کو فون کیا اور شانزی کو ان کے حوالے کر دیا۔ شانزی چیختی چلاتی رہ گئی مگر شاہزور نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب عنایا کی باری تھی جو اس تمام ہنگامے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ قرب تھا جو شاہزور کے سلوک نے اسے دیا تھا۔ شاہزور اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ عنایا میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں تم پر وہ ظلم کیے ہیں جو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا، لیکن میں اپنی بقیہ زندگی تمہارے پیروں میں گزارنے کو تیار ہوں، بس مجھے ایک موقع دے دو۔ عنایا نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کی گرفت سے آزاد کیا اور قرب آمیز لہجے میں بولی، شاہزور صاحب زخم بھر جاتے ہیں مگر نشان باقی رہتے ہیں۔ آپ نے مجھ پر شک نہیں کیا تھا بلکہ میری روح کو پامال کیا تھا۔ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس لیے میں اس گھر میں رہوں گی مگر ایک بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف اس بچے کی محافظ بن کر۔ شاہزور کے لیے کسی موت سے کم نہ تھا۔ اسے احساس ہوا کہ معافی مانگ لینا آسان ہے مگر ٹوٹے ہوئے اعتماد کو جوڑنا ناممکن۔ اگلے چند ماہ شاہزور نے ایک بدلے ہوئے انسان کی طرح گزارے۔ وہ عنایا کے ہر آرام کا خیال رکھتا، اس کے لیے خود پھل کاٹتا، اس کے پیروں کی مالش کرتا جب اسے درد ہوتا، مگر عنایا اسے صرف ایک اجنبی کی طرح دیکھتی۔ شاہزور نے عنایا کے لیے ایک علیحدہ لائبریری بنوائی جہاں وہ اپنی پسند کی کتابیں پڑھ سکے۔ وہ راتوں کو عنایا کے دروازے کے باہر بیٹھ کر گزار دیتا تاکہ اگر اسے رات کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ سن سکے۔
ایک رات عنایہ کو اچانک شدید درد محسوس ہوا۔ شاہزور فوراً اسے ہسپتال لے کر بھاگا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر شاہزور کی حالت دیوانوں جیسی تھی۔ وہ پہلی بار خدا کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا تھا، یا اللہ میری عنایہ کو بچا لے، بے شک میری جان لے لے مگر اسے اور میرے بچے کو سلامت رکھ۔ چند گھنٹوں بعد نرس ایک خوبصورت ننھے فرشتے کو لے کر باہر آئی۔ مبارک ہو شاہزور صاحب، بیٹا ہوا ہے۔ شاہزور نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ جب وہ عنایہ کے کمرے میں گیا تو عنایہ نے پہلی بار اسے ایک نرم نظر سے دیکھا۔ شاہزور، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ شاہزور نے جھک کر عنایہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کا نام امان ہوگا، کیونکہ اس نے ہماری بکھری ہوئی زندگی میں دوبارہ امن اور محبت کی امید جگائی ہے۔ عنایہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر نکلا۔ اس نے شاہزور کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ اس کی طرف سے خاموش معافی کا اعلان تھا۔ شاہزور نے عہد کیا کہ وہ اب کبھی اپنی عنایہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور شاہزور کے عشق نے عنایہ کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وہ دونوں اب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، جہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف ایک دوسرے پر بے پناہ اعتماد اور محبت تھی۔ شاہزور اکثر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھائے لان میں ٹہلتے ہوئے عنایہ سے کہتا، عنایہ تم نے مجھے انسان بنا دیا، ورنہ میں تو روب اور انا کو ایک ایسا بت تھا جو اپنی ہی محبت کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ اور عنایہ مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی، کیونکہ اب وہ زنجیریں ٹوٹ چکی تھی اور ان کی جگہ محبت کے مضبوط بندھن نے لے لی تھی۔ شاہزور نے عنایہ کی پیشانی پر لب رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھلا اور مراد ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی افتادات پڑ چکی ہے۔ شاہزور صاحب، وہ ہسپتال کی وین جس میں شانزی کو لے جایا جا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور لاشوں میں شانزی کی لاش نہیں ملی۔ شاہزور کے چہرے پر موجود سکون کے بادل پل بھر میں چھٹ گئے اور وہاں ایک بار پھر وہی پرانا جلال امڑ آیا۔ اس نے عنایہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی، جس کا وجود اس کو خبر کو سنتے ہی لرزنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ شاہزور کی آواز میں دبی دبی گرج تھی۔ مراد نے سر جھکا لیا۔ لگتا تو یہی ہے سر، اور پولیس کو جائے وقوع سے ایک خط ملا ہے جو آپ کے نام ہے۔ شاہزور نے جھپٹ کر وہ کاغذ مراد کے ہاتھ سے چھینا۔ اس پر خون کے دھبے تھے اور تحریر کسی پاگل انسان کے جنون کی عکاسی کر رہی تھی۔ شاہزور، تم نے مجھے قید کر کے اپنی عنایہ کو بچا تو لیا، مگر تم یہ بھول گئے کہ زخمی ناگن زہریلی زیادہ ہوتی ہے۔ میں تمہاری اس خوشی کو ایسے آگ لگاؤں گی کہ تم راکھ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اب باری تمہارے اس امان کی ہے۔ عنایہ کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی اور اس نے اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے سختی سے بھینچ لیا۔ شاہزور، وہ میرے بچے کو لے جائے گی، وہ اسے مار دے گی۔ عنایہ ہسیانی کے انداز میں رونے لگی۔ شاہزور نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، مگر اس کی اپنی نظریں دیوار پر لگی گھڑی پر جمی تھیں، جس کی ٹک ٹک اسے کسی ٹائم بم کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی تمہارے بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا عنایہ، میں زندہ ہوں ابھی۔ شاہزور نے مراد کو اشارہ کیا کہ گھر کی سیکیورٹی دگنی کر دی جائے اور خود وہیں عنایہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اگلے چند دن شاہزور کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ وہ آفس جانا چھوڑ چکا تھا۔ اس نے پورے بیڈ روم کو ایک قلعے میں تبدیل کر دیا تھا، جہاں پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہ تھی۔ عنایہ کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی، اسے ہر سائے میں شان سے نظر آتی۔ ایک رات جب شاہزور تھکن سے چور صوفے پر ہی سو گیا، عنایہ کو لگا جیسے بیلکنی کا دروازہ آہستہ سے کھلا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر فرش پر ایک گیلا نشان موجود تھا، جیسے کوئی ابھی پانی میں بھیگ کر اندر آیا ہو۔ عنایہ کا سانس رکنے لگا۔ اس نے شاہزور کو آواز دینی چاہی، مگر اس کے گلے سے آواز ہی نہ نکلی۔ اچانک پنکھڑے میں سوئے ہوئے امان کے رونے کی آواز آئی۔ عنایہ لپک کر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ بچے کے کمبل پر ایک کالی رنگ کی مکڑی رینگ رہی تھی اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی چٹ رکھی تھی۔ پہلی وارننگ! عنایہ کی چیخ نے شاہزور کو ہڑبڑا کر جگا دیا۔ وہ پستول تانے کھڑا ہو گیا، مگر کمرے میں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ شاہزور نے وہ چٹ دیکھی تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ اس گھر کے اندر ہے، کوئی غدار ہے جو اسے اندر لا رہا ہے۔ شاہزور نے پورے گھر کے ملازموں کو لاؤنج میں اکٹھا کر لیا۔ اس کا روب اور غصہ اس وقت دیکھنے والا تھا۔ اس نے ایک ایک نوکر کے چہرے کو غور سے دیکھا جس نے بھی اس ناگن کا ساتھ دیا ہے۔ میں اسے وہ موت دوں گا کہ شیطان بھی پناہ مانگے گا۔ نوکروں کی قطار میں کھڑی سغرا، جیسے پہلے ہی معافی مل چکی تھی، بری طرح کانپ رہی تھی۔ شاہزور کی نظریں اس پر جم گئیں۔ سغرا، تم اب بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ سغرا پیروں میں گر گئی۔ نہیں شاہزور صاحب، خدا کی قسم میں توبہ کر چکی ہوں، مگر شانزی بیگم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ میرے بچوں کو مار دیں گی اگر میں نے انہیں گھر کے پچھلے دروازے کی چابی نہ دی۔ شاہزور نے دانت پیستے ہوئے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ کہاں ہے ابھی؟ بولو۔ سغرا نے روتے ہوئے بتایا کہ شانزی پرانے باغ والے سٹور روم میں چھپی ہوئی ہے اور اس کا ساتھی فارس بھی وہی ہے۔ شاہزور نے عنایہ کو آقا جان کے کمرے میں منتقل کیا اور خود مراد اور چند گارڈز کے ساتھ باغ کی طرف نکل گیا۔ اندھیری رات تھی اور بارش نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔
جیسے ہی شاہزور نے اسٹور روم کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورے کمرے میں دھواں بھر گیا۔ شاہزور کو اپنی آنکھوں میں جلن محسوس ہوئی، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ایک جال تھا۔ شاہزور بچائیں مجھے! اچانک گھر کی طرف سے عنایا کی تڑپتی ہوئی آواز آئی۔ شاہزور کے قدم جم گئے، اسے احساس ہوا کہ شانزے نے اسے وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ ناٹک رچا تھا اور وہ خود گھر کے اندر پہنچ چکی تھی۔ وہ دیوانہ وار واپس بھاگا، بارش کے پانی اور کیچڑ میں لت پت۔ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آغا جان فرش پر بے ہوش پڑے تھے، سیکیورٹی گارڈز کو زہریلی گیس کے ذریعے بے ہوش کر دیا گیا تھا، اور اوپر کی سیڑھیوں پر شانزے کھڑی تھی جس کے ایک ہاتھ میں پستول تھی اور دوسرے ہاتھ میں معصوم امان۔ عنایا سیڑھیوں کے نیچے گھٹنوں کے بل پڑی بھیک مانگ رہی تھی۔ شانزے، خدا کے لیے میرے بچے کو چھوڑ دو، تمہیں جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لو، اسے کچھ مت کہو۔ شانزے نے ایک وحشیانہ کہکہا لگایا۔ اس کا چہرہ ایکسیڈنٹ کے زخموں کی وجہ سے بگڑ چکا تھا جس نے اسے مزید ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ بدلہ تو ابھی شروع ہوا ہے عنایا، شاہزور نے مجھے اس حال میں پہنچایا، اب میں اسے وہ زخم دوں گی جو کبھی نہیں بھرے گا۔ شاہزور نے نیچے سے پکارا، شانزے بچے کو نیچے رکھو، میں تمہیں جہاں کہوں گا کہ پہنچا دوں گا، تمہیں دولت چاہیے، میں سب تمہارے نام کر دوں گا۔ شانزے نے ہنستے ہوئے پستول امان کے ماتھے پر رکھ دی۔ مجھے دولت نہیں چاہیے شاہزور، مجھے تمہاری آنکھوں میں وہی بربادی دیکھنی ہے جو میری آنکھوں میں ہے، میں اس بچے کو اسی سیڑھیوں سے نیچے پھینک دوں گی۔ عنایا یہ سن کر ساکت ہو گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ شاہزور نے مراد کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے سے جائے، مگر شانزے بہت ہوشیار تھی۔ مراد ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس کا بھیجا ہوا ہوا میں ابھی اڑا دوں گی۔ شاہزور نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ ٹھیک ہے شانزے، تم جیت گئی، میں ہار گیا، تم جو کہو گی میں کروں گا، بس امان کو چھوڑ دو۔ شانزے کی آنکھوں میں جنون تھا، اس نے ایک کٹیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے شاہزور، اگر تم اس بچے کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی اس معصوم عنایا کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دو، اگر یہ مر گئی تو میں اس بچے کو زندہ چھوڑ دوں گی۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ عنایا نے شاہزور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاہزور مار دے مجھے، میرے بچے کی زندگی میرے جان حاضر ہے۔ شاہزور کے ہاتھ میں پکڑی پستول لرزنے لگی، اس کی اپنی محبت اور اس کے اپنے خون کے درمیان ایک ایسی خونی انتخاب آ کر کھڑا ہوا تھا جس کا انجام صرف موت تھا۔ شاہزور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس نے پستول عنایا کی طرف تان لی۔ عنایا، مجھے معاف کر دینا۔ عنایا نے آنکھیں موند لیں اور مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ شانزی یہ سب دیکھ کر خوشی سے جھوم رہی تھی، اسے اپنی جیت کا یقین ہو چکا تھا۔ جیسے ہی شاہزور نے ٹریگر دبایا، گولی کی آواز پورے ہال میں گونجی، مگر گولی عنایا کو نہیں لگی۔ شاہزور نے آخری سیکنڈ میں اپنا نشانہ بدلا اور گولی براہ راست شانزے کے اس ہاتھ میں لگی جس میں اس نے پستول پکڑی ہوئی تھی۔ شانزے کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر چھت سے نیچے گری اور درد کی شدت سے اس کی گرفت امان پر سے ڈھیلی ہو گئی۔ بچہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے ہی والا تھا کہ شاہزور نے ایک چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور امان کو ہوا میں ہی تھام لیا۔ اسی لمحے مراد اور پولیس نے شانزے کو دبوچ لیا۔ عنایا دوڑتی ہوئی آئی اور شاہزور کے سینے سے لگ گئی۔ شاہزور نے امان کو عنایا کی گود میں دیا اور خود وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اس کا پورا جسم پسینے اور خون سے شرابور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اپنی کائنات کو بچا لینے کا سکون تھا۔ شانزے کو پولیس گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہی تھی اور وہ اب بھی پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی کہ واپس آئے گی۔ شاہزور نے اٹھ کر عنایا کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی عنایا، میں اب اس کی پرچھائی کو بھی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اس رات کے بعد شاہزور نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر سے دور اپنے آبائی فارم ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں گے جہاں کوئی انہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ مگر کیا یہ واقعی اختتام تھا، یا شانزے کا وہ ساتھی فارس جو ابھی تک پولیس کی گرفت سے باہر تھا کسی نئے وار کی تیاری کر رہا تھا؟ شاہزور کو احساس تھا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو اسے اپنی محبت کے لیے ایک اور کڑے امتحان سے گزرنا تھا۔ شاہزور نے عنایا اور امان کو اپنی باہوں کے حصار چھپا تو لیا تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی کسی خطرے کی چاپ سن رہی تھی۔ پولیس شانزے کو لے جا چکی تھی، مگر فارس جو اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ تھا ابھی تک روپوش تھا۔ شاہزور نے اگلی ہی صبح فیصلہ کیا کہ وہ عنایا کو لے کر شہر سے بہت دور شمالی علاقوں کے اپنے ایک خفیہ فارم ہاؤس میں چلا جائے گا جہاں صرف برف اور خاموشی تھی اور جہاں کسی کا پہنچنا ناممکن تھا۔ وہ سفر بہت تھکا دینے والا تھا۔ عنایا خاموش تھی، مگر اس کی انگلیاں شاہزور کی قمیص کو سختی سے پکڑے ہوئے تھیں، جیسے اسے ڈر ہو کہ ذرا سا ہاتھ ڈھیلا ہوا تو اسے کوئی چھین لے گا۔ جب وہ اس پہاڑی گھر میں پہنچے تو شاہزور نے ہر کونے کی خود تلاشی لی، گارڈز کو چپے چپے پر تعینات کیا اور عنایا کو یقین دلایا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ کئی دن سکون سے گزرے۔ شاہزور نے اپنی تمام کاروباری مصروفیات ترک کر دی تھیں۔ وہ سارے دن عنایا کے ساتھ گزارتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور امان کے ساتھ کھیلتا۔ ایک شام جب باہر برف باری ہو رہی تھی اور کمرے میں موجود آتش دان کی آگ تپش دے رہی تھی، شاہزور نے عنایا کے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے ہوئے کہا، عنایا، کاش میں تمہیں یہ سکون بہت پہلے دے پاتا، میں نے تمہیں بہت
ٹک دیے ہیں، لیکن اب یہ برف ان تمام تلخ یادوں کو ڈھانپ لے گی۔ عنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف محبت تھی۔ اس نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا۔ شاہزور، مجھے اب کسی سے ڈر نہیں لگتا جب تک آپ میرے پاس ہیں۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ شاہزور کو ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف مراد تھا جس کی آواز میں لرزا تھا۔ سر، پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے۔ فارس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر شانزے کو چھڑا لیا ہے اور وہ ہسپتال سے فرار ہو گئی ہے۔ شاہزور کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور برفانی ہواؤں کا شور بڑھ رہا تھا۔ اس نے مراد کو کچھ ہدایات دیں اور مڑا ہی تھا کہ اس نے دیکھا عنایا دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں امان کا فیڈر تھا جو فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ آ رہے ہیں شاہزور، وہ یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ عنایا کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ شاہزور نے لپک کر اسے سنبھالا۔ نہیں عنایا، یہاں کا پتہ کسی کو نہیں ہے، تم بس کمرے کے اندر رہو اور دروازہ لاک کر لو۔ شاہزور نے اپنی رائفل اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ برفانی طوفان کی وجہ سے حد نکاح ختم ہو چکی تھی۔ اچانک دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نظر آئی جو اوپر کی طرف ہی آ رہی تھی۔ شاہزور کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ گارڈز کی گاڑی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس نے سب کو اپنی پوزیشن پر رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے پوزیشن لی اور جیسے ہی گاڑی قریب آئی اس نے ٹائر پر فائر کیا۔ گاڑی بے قابو ہو کر ایک چٹان سے ٹکرائی۔ شاہزور احتیاط سے قریب پہنچا مگر گاڑی خالی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ پہلے ہی اتر چکے تھے۔ شاہزور کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑنے کی کوشش کی مگر ایک بھاری بوٹ اس کے ہاتھ پر پڑا اور اس کی رائفل دور جا گری۔ شاہزور، تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم ہم سے چھپ جاؤ گے؟ یہ فارس تھا جس کے ہاتھ میں ایک جدید پستول تھی اور اس کے پیچھے 3 مسلح آدمی کھڑے تھے۔ شاہزور نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ایک گارڈ نے اس کے سر پر رائفل کا بٹ مارا جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ عنایا کہاں ہے؟ فارس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ شاہزور نے اپنے زخم سے بہتے خون کو صاف کیا اور ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وہ وہاں ہے جہاں تم کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تم لوگ آج یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ فارس نے کہہ لگایا، زندہ تو تم بھی نہیں بچو گے شاہزور، مگر پہلے ہم تمہاری اس معصوم عنایا کا استقبال کریں گے۔ ابھی وہ شاہزور کو گھسیٹ کر گھر کے اندر لے جانے ہی والے تھے کہ گھر کے اندر سے ایک زوردار چیخ گونجی، مگر وہ عنایا کی نہیں تھی، وہ شانزے کی تھی۔ فارس ہکا بکا رہ گیا اور اندر کی طرف بھاگا۔ لاؤنج میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ شانزے فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جو اس نے خود اپنے سینے میں اتار لیا تھا، یا شاید اسے کسی نے مجبور کیا تھا۔ عنایا پنکھڑے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاہزور کی ایک چھوٹی پستول تھی جو وہ ہمیشہ عنایا کے پاس چھوڑ کر جاتا تھا۔ عنایا کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کی آنکھوں میں ماں کی ممتا اور وہ جنون تھا جو کسی بھی درندے کو خاک کر سکتا تھا۔ شاہزور کو چھوڑ دو فارس، ورنہ اگلی گولی تمہارے ماتھے میں ہوگی۔ عنایا کی آواز میں وہ روب تھا جو شاہزور نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فارس نے دیکھا کہ شانزے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور عنایا کی طرف بڑھا۔ تم نے اسے مار دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاہزور نے اسے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا چاقو نکالا اور اپنے قریب کھڑے گارڈز کی ٹانگ پر وار کیا۔ اس کی بندوق نیچے گری اور ایک ہی سیکنڈ میں 2 فائر کیے۔ فارس کے دونوں کندھے چھلنی ہو گئے۔ فارس گر پڑا اور شاہزور کے اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر اس کا چہرہ کیچڑ میں دبا دیا۔ تم نے میری عورت کو للکارنے کی ہمت کیسے کی؟ شاہزور کا جلال اب قابو سے باہر تھا۔ اس نے فارس کو وہیں برف میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا اور پولیس کو اطلاع کر دی، مگر اس بار اس نے قانون کا انتظار نہیں کیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ فارس کا وہ حشر کریں کہ اس کی لاش کو پہچاننا بھی مشکل ہو جائے۔ وہ واپس اندر آیا اور عنایا کو اپنی باہوں میں بھر لیا جو اب بے جان ہو کر رو رہی تھی۔ شانزے مر چکی تھی۔ اس کا کینہ اور اس کی نفرت اسی کے ساتھ دفن ہو گئے تھے۔ شاہزور نے عنایا کو اٹھا لیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کا بخار پھر سے تیز ہو رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو برف چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ شاہزور نے عنایا کو کھڑکی کے پاس بٹھایا اور اسے گرم چائے پیش کی۔ عنایا، آج سب ختم ہو گیا، اب کوئی شانزے نہیں ہے، کوئی فارس نہیں ہے، اب صرف ہم ہیں اور ہمارا امان۔ عنایا نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک لمبا سکون کا سانس لیا، مگر اس کے دل میں ایک بات اب بھی کھٹک رہی تھی۔ شاہزور، آغا جان نے مجھے ایک خط دیا تھا جو شاہزور کے نام تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری ماں کی وصیت ہے۔ شاہزور نے وہ خط کھولا تو اس کے اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں شاہزور کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ کھڑا تھا اور اس عورت کی شکل عنایا سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ شاہزور کے ہاتھ لرزنے لگے۔ کیا عنایا اور شاہزور کا رشتہ صرف میاں بیوی کا تھا یا کوئی ایسا خونی راز بھی تھا جو ان کی زندگی کی بنیادیں ہلا سکتا تھا؟ شاہزور نے وہ خط چھپا لیا۔ اسے لگا کہ اب وہ ایک نئے طوفان کی زد میں ہے، ایک ایسا راز جو اگر کھلا تو ان کی محبت ایک گناہ میں بدل سکتی ہے۔ اس نے عنایا کو مسکرا کر دیکھا مگر اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اپنی بہن سے شادی کر بیٹھا تھا یا یہ آغا جان کی کوئی اور چال تھی؟ شاہزور کو اب اپنی ماضی کی قبریں کھودنی تھیں، یہ جانے بغیر کہ وہاں سے کیا نکلے گا۔
اس نے مراد کو دوبارہ کال کی۔ مراد، میرے باپ کی دوسری شادی کا ریکارڈ نکالو، مجھے پتہ کرنا ہے کہ وہ عنایا کے والدین کون تھے۔ ابھی اور اسی وقت شاہ زور نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط اپنی جیب میں چھپا لیا اور عنایا کی معصوم نظروں سے بچنے کے لیے رخ موڑ لیا۔ اس کا دل کسی ہتھوڑوں کی طرح سینے میں بج رہا تھا۔ عنایا جو اب تھوڑا پرسکون لگ رہی تھی، شاہ زور کی اچانک خاموشی اور چہرے کی بدلی ہوئی رنگت کو بھاپ نہ سکی۔ وہ اپنے بیٹے امان کو سینے سے لگائے لوری سنا رہی تھی۔ شاہ زور کمرے سے باہر نکل آیا اور برآمدے میں کھڑے ہو کر برفانی ہواؤں میں سانس لینے لگا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کیا وہ حقیقت جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت سمجھ رہا تھا، دراصل اس کی سب سے بڑی ہار بننے والی تھی؟ اس نے مراد کو دوبارہ کال کی اور اس بار اس کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی کہ مراد کو دوسری طرف سہم گئی۔ مراد، میں نے جو کہا ہے وہ ابھی کرو۔ مجھے عنایا کے پیدائشی سرٹیفکیٹ سے لے کر اس کے ماں باپ کی قبر تک کی ہر تفصیل چاہیے۔ اگر یہ سچ ہوا کہ میرا باپ عنایا کے خاندان سے جڑا تھا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ شاہ زور نے فون بند کیا اور اپنی مٹھیاں دیوار پر دے ماری۔ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ اسی دوران آغا جان جو اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، شاہ زور کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ شاہ زور، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں دفن ہی رہنا چاہیے، تم کیوں کرید رہے ہو ان قبروں کو؟ شاہ زور نے پلٹ کر آغا جان کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ عنایا کون ہے، اور پھر بھی آپ نے میرا نکاح اس سے کروا دیا۔ اگر وہ میری بہن نکلی تو میں آپ کو زندہ جلا دوں گا آغا جان۔ آغا جان نے ایک سرد آہ بھری اور شاہ زور کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ تمہاری بہن نہیں ہے شاہ زور، لیکن وہ اس عورت کی بیٹی ہے جس سے تمہارے باپ نے بے پناہ محبت کی تھی اور تمہاری ماں کو جیتے جی مار دیا تھا۔ شاہ زور کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ آغا جان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب برف باری تھم چکی تھی۔ عنایا تمہارے باپ کی ناجائز اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی سوتیلی بیٹی ہے۔ تمہارے باپ نے عنایا کی ماں سے شادی کی تھی جب عنایا پیدا ہو چکی تھی، لیکن تمہاری ماں کو ہمیشہ یہ لگا کہ عنایا تمہارے باپ کا اپنا خون ہے۔ اسی حسد میں تمہاری ماں نے عنایا کے خاندان کو برباد کر دیا تھا۔ شاہ زور کو لگا جیسے اس کے سینے سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو، مگر ایک نیا دکھ اس کے وجود کو چاٹنے لگا۔ اس کی اپنی ماں نے ایک معصوم خاندان پر اتنے ظلم ڈھائے تھے۔ شاہ زور واپس کمرے میں گیا جہاں عنایا اب سو چکی تھی۔ اس نے عنایا کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے رونا شروع کر دیا۔ وہ اس معصوم لڑکی کا بوجھ بھی اپنے سر پر لیے پھر رہا تھا جس کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔ اگلی صبح شاہ زور نے فیصلہ کیا کہ وہ عنایا کو یہ سچ کبھی نہیں بتائے گا۔ وہ اسے ان تلخ یادوں سے دور رکھے گا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مراد کی رپورٹ نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے شاہ زور کے ہوش اڑا دیے۔ سر، عنایا کی ماں مری نہیں ہے، وہ ایک نجی پاگل خانے میں قید ہے، اور اسے وہاں کسی اور نے نہیں بلکہ بیگم زبیدہ نے رکھوایا ہوا ہے۔ شاہ زور کا پارا ایک پھر 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے فوراً گاڑی نکالی اور عنایا کو بتائے بغیر اس ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے ایک اندھیری کوٹری میں اس عورت کو دیکھا جو کبھی بہت حسین ہو رہی ہوتی تھی تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ عورت مسلسل ایک ہی نام پکار رہی تھی، عنایا، میری بچی۔ شاہ زور نے اسے وہاں سے نکالا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا، مگر اس نے اسے گھر کے پچھلے حصے میں رکھا تاکہ عنایا کو اچانک صدمہ نہ پہنچے۔ اسی رات جب شاہ زور عنایا کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ عنایا کے ہاتھ میں وہی خط تھا جو شاہ زور نے چھپایا تھا۔ عنایا نے وہ خط پڑھ لیا تھا اور اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ شاہ زور، کیا یہ سچ ہے؟ کیا میری ماں زندہ ہے؟ کیا آپ کی ماں نے میری ماں کو مجھ سے چھینا تھا؟ عنایا کی آواز میں وہ سردی تھی جو شاہ زور نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شاہ زور نے اسے چھونے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ میں اس گھر میں صرف ایک بیوی نہیں تھی بلکہ ایک کفالہ تھی۔ آپ نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی بلکہ اپنے خاندان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ عنایا نے امان کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ شاہ زور نے اس کا راستہ روکا۔ عنایا، میری بات سنو، مجھے یہ سب کل ہی پتہ چلا ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ عنایا نے حقارت سے اسے دیکھا۔ جو رشتہ جھوٹ اور گناہوں کی بنیاد پر کھڑا ہو وہ زیادہ دیر نہیں چلتا شاہ زور صاحب۔ میں اپنی ماں کو لے کر یہاں سے جا رہی ہوں۔ اب آپ اپنی اس عالیشان حویلی میں اپنے خاندان کے گناہوں کے ساتھ تنہا رہیں۔ شاہ زور نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر عنایا کا عزم چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ شاہ زور وہیں لان میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جیت کر بھی ہار چکا تھا۔ کیا شاہ زور اپنی محبت کو دوبارہ پا سکے گا یا عنایا کی نفرت اب شاہ زور کے عشق پر بھاری پڑ جائے گی؟ شاہ زور نے ٹھان لی تھی کہ وہ اب عنایا کے قدموں میں گر کر اپنی ماں کے گناہوں کی معافی مانگے گا، چاہے اسے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس نے شہر کے سب سے بڑے اخبار میں ایک اشتہار دیا جس میں صرف ایک ہی جملہ تھا، عنایا، تمہارا مجرم تمہارا انتظار کر رہا ہے، اگر تم نہ آئی تو یہ گھر تمہارے مجرم کی قبر بن جائے گا۔ کیا عنایا واپس آئے گی یا یہ ان کی محبت کا آخری باب تھا؟ شاہ زور اب ایک نئے جنون میں تھا۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے وہیں بیٹھ کر بھوک ہڑتال کر دی جہاں عنایا اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کا روب اور دبدبہ اب خاک میں مل چکا تھا۔ وہ صرف ایک تڑپتا ہوا عاشق تھا جو اپنی زندگی کی واپسی کا منتظر تھا۔
शाहज़ोर की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। वो रोबदार और ताकतवर इंसान अब अपनी ही हवेली की दहलीज पर एक फ़कीर बना बैठा था। कई दिन गुजर चुके थे, ना उसने कुछ खाया था ना ही पिया था। उसकी आंखें अंदर को धंस गई थीं और चेहरे पर कर्ब की लहरें वाज़ेह थीं। आगा जान ने कई बार उसे उठाने की कोशिश की, मगर शाहज़ोर का एक ही जवाब था, जब तक अनाया मुझे माफ़ नहीं करेगी मैं इस दहलीज से नहीं उठूंगा, यही दम तोड़ दूंगा। इधर शहर के एक छोटे से किराए के मकान में अनाया अपनी माँ की तीमारदारी कर रही थी। उसकी माँ की हालत अब बेहतर हो रही थी, मगर वो मुसलसल शाहज़ोर के बारे में पूछती रहती थी। अनाया का दिल अब भी पिघलने लगा था। उसे वो लम्हे याद आ रहे थे जब शाहज़ोर ने उसे दुनिया के हर तूफान से बचाया था, कैसे वो उसके लिए शांसी और फारिस जैसे दरिंदों से लड़ा था। जब अनाया ने अखबार में शाहज़ोर का वो इश्तहार पढ़ा और उसे पता चला कि शाहज़ोर ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर तपस्या शुरू कर दी है, तो उसकी ममता और मोहब्बत ने उसे बेचैन कर दिया। एक बरसती शाम जब आसमान से बिजलियां कड़क रही थी, अनाया की माँ ने उसका हाथ थामा और धीमे लहजे में कहा, बच्ची, किसी के गुनाह की सज़ा किसी दूसरे को मत दो। शाहज़ोर वो बेटा है जिसने अपनी माँ के जुल्म का हिसाब अपनी मोहब्बत से चुकाया है। वो मुजरिम नहीं है, वो तो तुम्हारा मुहाफिज है। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि वो शाहज़ोर के बगैर अधूरी है। उसने फौरन चादर ओढ़ी और अमान को उठाकर अपनी माँ के साथ टैक्सी में बैठकर हवेली की तरफ रवाना हो गई। जब वो हवेली पहुंची तो मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। शाहज़ोर बारिश में भीगा हुआ बेहोशी की हालत में हवेली के मरकजी गेट के पास गिरा हुआ था। अनाया दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। शाहज़ोर, शाहज़ोर, आंखें खोलें, देखें मैं आ गई हूँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया। शाहज़ोर ने जैसे ही आंखें अनाया की आवाज़ सुनी, उसकी पलकें बोझल अंदाज में झपकी। उसने धुंधली नज़रों से अनाया का चेहरा देखा और उसके लबों पर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट आ गई। अनाया, तुम आ गई हो, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। अनाया ने उसके लबों पर हाथ रख दिया। नहीं शाहज़ोर, अब हमें जीना है, अपने लिए, अमान के लिए और अपनी माँ के लिए। आगा जान और नौकरों ने फौरन शाहज़ोर को अंदर मुंतकिल किया। डॉक्टर को बुलाया गया और चंद घंटों की तगदो के बाद शाहज़ोर की हालत संभल गई। जब शाहज़ोर पूरी तरह होश में आया तो उसने देखा कि उसके कमरे में अनाया उसके सरहाने बैठी थी और दूसरी तरफ उसकी सास अनाया की माँ अमान को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। शाहज़ोर ने कांपते हाथों से अपनी सास का हाथ थामा और रोते हुए माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दे माँ जी, मैंने अपनी माँ के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। उन्होंने शाहज़ोर के सर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने मुझे उस कैद खाने से निकाल कर ही साबित कर दिया था कि तुम एक नेक इंसान हो। अब सब भूल जाओ। कुछ माह बाद हवेली की फिजा बदल चुकी थी। अब वहाँ कोई खौफ नहीं था या बदला नहीं था, बल्कि कहकहों की गूंज थी। शाहज़ोर ने अनाया की माँ के नाम पर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट और अस्पताल बनवाया ताकि वो तमाम औरतें जो किसी जुल्म का शिकार हों वहाँ पनाह ले सकें। बेगम जुबैदा को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी। वो अब एक ऐसी तन्हाई में थी जहाँ उन्हें अपने गुनाहों का पछतावा था। शाहज़ोर और अनाया अब शाम को लॉन में बैठकर अमान को खेलते हुए देखते। शाहज़ोर ने अनाया का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अनाया, हमारी कहानी बहुत दर्दनाक थी, मगर उसका इख्तिताम कितना खूबसूरत है। मोहब्बत वाकई हर जख्म को भर देती है। अनाया ने मुस्कुराकर अपना सर शाहज़ोर के कंधे पर टिकाया। हाँ शाहज़ोर, और अब हमारी इस मोहब्बत को किसी की नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि अब हम एक दूसरे के लिए सिर्फ मियाँ बीवी नहीं बल्कि एक दूसरे का सुकून बन चुके हैं। सूरज की आखिरी किरणें उनके हंसते बसते घर को अपनी रोशनी से नहला रही थीं और दूर कहीं पहाड़ों के पीछे माजी के तमाम साए हमेशा के लिए गरूब हो चुके थे। शाहज़ोर और अनाया की ये दास्तान अब नफरत की नहीं बल्कि एक ऐसी फतह की थी, दास्तान थी जहाँ इश्क के इंतकाम को शिकस्त दे दी थी।